السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. بڑی افراتفری اس وقت سیاسی ماحول میں چل رہی ہے اور جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اور شاید اہم گرفتاری ہونے جا رہی ہے. فریال تالپور کی بھی آج ایک اور اہم گرفتاری ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن کا رخ کیا ہوتا ہے اور سیاست کا رخ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ رخ جو اس وقت پورے پاکستان میں اور بھارت میں بھی چھایا ہوا ہے وہ ہے پاکستان اور بھارت کا میچ جو کہ ہونے جا رہا ہے اتوار کو. اور اس سے پہلے ہمارے پاس تو جناب چل رہی ہیں تیاریاں. ہمارے کھلاڑی بھی تیاری کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی پرجوش ہیں. لیکن بھارتی کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے یا تو گند کرنے کے لیے یا پھر رونے دھونے کے لیے. تو یہی کام اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے بھارت میں. کچھ وہ پاک بھارت کرکٹ میچ کو لے کر اور کچھ بشکیک میں ہونے والی جو کانفرنس تھی جس میں وزیر اعظم عمران خان موجود تھے, دیگر وزراء موجود تھے, وہاں پر بھی کچھ اگنور کرنے کا مظاہرہ کیا گیا ہے مودی صاحب کی جانب سے. ایسا کہا جا رہا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے, لیکن میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گی کہ کس نے کس کو اگنور کیا اور کون اتنا اگنور ہو گیا کہ وہ بالکل ہی اگنور ہو گیا. پروگرام میں یہ ٹاپکس ہیں جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں, لیکن پہلے آپ کو ہیڈ لائنز کی جانب لیے چلتی ہوں. جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایک اور بڑی گرفتاری. قومی احتساب بیورو نے آصف علی زرداری کے بعد ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو بھی گرفتار کر لیا. فریال تالپور تا حکم ثانی اپنے گھر میں قید رہیں گی. ان کی عزت نفس کا پہلے بھی احترام کیا اور آئندہ بھی خیال رکھا جائے گا. 2 خواتین اہلکار گھر پر تعینات رہیں گی. نیب کا اعلامیہ جاری. ملزمہ کو کل ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. والد کے بعد پھپھی کی گرفتاری پر بلاول بھٹو پھٹ پڑے. کہتے ہیں سیاسی انتقام کی ایک اور مثال سامنے آ گئی. حکومت نیب کو دباؤ کے لیے استعمال کر رہی ہے. وزیر داخلہ پر بھی کڑی تنقید. بولے اعجاز شاہ مشرف دور کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. گرفتاریوں کو بجٹ سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دیا. کہا دعا کریں آپ کے بعد پی پی کی حکومت آئے, ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے. یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب بیٹھ جائیں جی. آپ تمام اراکین سے میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں جی. میرا خیال ہے کہ بار بار آپ مجھے اٹھانے اور بٹھانے سے میری کمر کا علاج کرا رہے ہیں. آپ ان کو قومی اسمبلی کا ایوان دن بھر اکھاڑا بنا رہا. اجلاس بار بار ملتوی ہوتا رہا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بولنے کی اجازت دینے پر حکومتی ارکان بھپر گئے. اپوزیشن کا بھی ترکی بترکی جواب. ایوان مچھلی بازار بن گیا. شہباز شریف کی 40 منٹ تک اٹھک بیٹھک. کہا اگر ہاؤس آرڈر میں نہیں لائیں گے تو بات دور تلک جائے گی. کل کو ہم سے گلہ نہ کیجیے گا. ڈپٹی اسپیکر مسلسل ارکان کو ٹوکتے رہے. کچھ کے ویڈیو بنانے پر وارننگ دی. موبائل چھیننے کا انتباہ دیا. مسلسل ہنگامہ آرائی کے بعد متحدہ مجلس عمل کے اراکین نے واک آؤٹ کر دیا. اجلاس ملتوی ہو گیا. یہ جو تہذیب کا لیکچر دیا کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر, یہ لوگوں کو شائستگی کا جو لیکچر دیا کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر, اور جس قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کرتے تھے, آج بھی ڈی چوک میں اور سارے ملک میں اس کی گونج باقی ہے. یہ منتخب نمائندوں کا ایوان ہے. حکومت بجٹ اجلاس نہیں چلانا چاہتی. اپوزیشن رہنما حکومت پر برس پڑے. خواجہ آصف کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں بدتمیزی کا طعنہ دے رہے ہیں. عمران خان نے ڈی چوک پر کیا کیا نہیں کیا. شاہد خاقان عباسی بولے اپوزیشن لیڈر کو بجٹ پر بات نہیں کرنے دی گئی. ہم چاہتے ہیں عوام کو ریلیف ملے لیکن حکومتی اراکین ایسا چاہتے نہیں ہیں. ان کو یہ جو گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ اس گھبراہٹ ہو رہی ہے جو یو کے کے ساتھ ہمارے مذاکرات بڑے کامیاب گئے ہیں اور اسحاق ڈار کی جو واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اصل پریشانی ان کی یہ شعلہ بیان وفاقی وزیر داخلہ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن پر جوابی گولہ باری کر دی. کہتے ہیں شہباز شریف کی تقریر میں اپوزیشن ارکان نے رکاوٹ ڈالی. ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں. کہا ہمیں ووٹ اپوزیشن والوں کا احتساب کرنے کے لیے ہی ملے ہیں. خزانہ لوٹنے والوں کا احتساب نہ کیا تو قوم ہم سے سوال کرے گی. اور سندھ کا رواں مالی سال کے لیے 12 خرب 18 ارب روپے کا بجٹ پیش. ترقیاتی فنڈ کی مد میں 5, صحت کے لیے 4 اور امن و امان کے لیے 110 ارب روپے مختص.
वज़ीर आला मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा, अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे को धक्के देते रहे। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। इक़्तिदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। एक और बड़ी गिरफ्तारी, आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज के बाद नैब ने फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेयरमैन नैब ने गुज़िश्ता रात फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। F8 इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर के घर को ही सब जेल करार दे दिया गया है। फरियाल तालपुर को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा कि उनका रिमांड हासिल किया जा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के ऐन बाद हुकूमत और नैब को फिर तनकीद का निशाना बनाया है। बिलावल ने इल्ज़ाम लगाया है कि सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है जो जारी है। आज इसका एक और मिसाल सामने आई है जो ये गिरफ्तारी हुई है। हुकूमत को नहीं बचाएगा कि जो मुआशी हमले हो रहे हैं इस वक्त, जो तकलीफ पहुंचाना है हमारे अवाम पे इस वक्त, उस पर ना बहस हो रहा है नेशनल असम्बली पे, ना आप मीडिया पे। इन मसाइल का हल निकालने की कोई कोशिश ही नहीं हो रहा है ना। इस वक्त खान सोलो फ्लाइट पे है, वो सब कुछ एक अथॉरिटेरियन आमराना सोच के तहत चलाना चाहते हैं। वो बुज़दिल इंसान है, वो समझते हैं कि हम बुजुर्गों को, औरतों को जेल में डाल के बहादुर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बिलावल कहते हैं कि अवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है और हुकूमत मामलात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के बाद अब पीपल्स पार्टी के गिर्द भी एहतसाब का घेरा तंग हो रहा है, बल्कि मजीद हो रहा है। नवाज शरीफ के बाद नैब हिरासत में मौजूद आसिफ अली जरदारी भी हुकूमत के जाने की बातें कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की आसिफ अली जरदारी ने, उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि खान साहब इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। आसिफ अली जरदारी ने इंक्वायरी कमीशन पर भी सवाल उठाए हैं। साबिक सदर कहते हैं कि इमरान खान पुराने लोगों की पगड़ियां नहीं उछालना चाहते तो मुशर्रफ दौर से तहकीकात का आगाज़ कर लें। सियासी दर्जा हरारत काफ़ी गर्म है और इसके असरात आज कौमी असम्बली में भी दिखाई दिए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बोलने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान आपे से बाहर हो गए और फिर अपोजिशन अरकान का भी रद्द अमल सामने आया। पहले देख लीजिए, फिर मजीद बात करते हैं। आप अपनी अपनी निश्चित पे बैठ जाएं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब देर आए दुरुस्त आए, जो हेड हैं आप शुरू करें जी बात अपनी। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करें। उसको बात करने दें, कार्रवाई को चलने दें। तो बजट पे बहस का आगाज होना है इस सेशन में। आप मुझे उठाने और बिठाने से मेरी कमर का इलाज करा रहे हैं। आप नैब की जानिब से गिरफ्तारियों पर अपोजिशन हुकूमत से नाराज है और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जिसने करप्शन की है वो कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। नैब की जानिब से गिरफ्तारियों और सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। अदनान आदिल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सहर साहिबा, बहुत बहुत खुशामदीद आपको 7 से 8 में, क्योंकि बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि जो APC होने जा रही है या फिर एहतजाज की जो कॉल देने की बात हो रही थी ईद के बाद, वो अवामी राब्ता मुहिम का एक सिलसिला होगा। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी या फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बताइए कि अब जब गिरफ्तारी हुई है तो ये तमाम अवामिल जिसमें APC शामिल है या फिर एहतजाज शामिल है, ये मजीद जोरों शोर से होगा या फिर इसके लिए कोई और हिकमत अमली तरतीब दे रही है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल मुत्तहद है और पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी एक कॉल दी हुई है अवामी राब्ता मुहिम की,
ہمیں پتہ ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حکومت جو ہے حکومت چلانا اس کی نہ ترجیح ہے نہ اس کی بس کی بات ہے. یہ جس قسم کی ہراسمنٹ پھیلائی جا رہی ہے نا کہ ابھی نہ کوئی کنوکشن ہے نہ کوئی کیس بنا ہے، آپ پروپیگنڈا کے لیے میڈیا کو یوز کرتے ہیں، آپ پروپیگنڈا کے صرف ایلیگیشن کے ذریعے آپ ایک شخص کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ گرفتاریاں شروع کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ نہ ہم صرف اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں بلکہ ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہتھ کنڈے ہیں یہ ہمیں کمزور نہیں کر سکتے. آپ ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے گا، آپ جو معاشی قتل کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر عوام کی نظر نہیں جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. آج میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ اور پیپلز پارٹی کا ہر کارکن ہر عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے، ہر سوال نامے کا جواب دے رہا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ احتساب کورٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور عدالت ہو. ہر عدالت کے سامنے کوئی ایسی پیشی نہیں ہے جس کے اوپر نہ گئے ہو. کوئی ابھی تک آپ نے کنوکٹ نہیں کیا، لیکن آپ گرفتاریوں کا سلسلہ کیوں؟ یعنی جس دن آپ کا اکنامک سروے آیا آپ اتنا گھبرا گئے اپنی خراب کارکردگی کے اوپر کہ آپ نے سوچا کہ اس پر بحث نہ ہو اور گرفتار کر لیں ایک پارٹی کے سربراہ کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اور یہ کسی بھی طریقے سے. سحر کامران صاحبہ معاف کیجیے گا، شاید میری نہ سمجھیے لیکن میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی ہوں. جو پیشیاں نہیں بھگتا رہے ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو پیشیوں پہ نہیں آ رہے ہیں ان کی گرفتاری ہو جانی چاہیے اور جو پیشیاں بھگتا رہے ہیں ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہی؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا سکوں، دیکھیں جب کوئی کنوکشن ہوتی ہے نا تو گرفتاری کی کوئی وجہ بھی بنتی ہے. ابھی آپ اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر ابھی وہ الزام تراشی جو آپ کر رہے ہیں، اور ہماری لیے تو یہ الزام تراشی کوئی نئی نہیں ہے. سابق صدر آصف علی زرداری 11 سال جیلوں میں گزار چکے ہیں. ابھی تو ہمیں اس کا حساب لینا ہے، ابھی تو ہمیں ان 11 سالوں کا حساب لینا ہے جو وہ اپنے بچوں کے بغیر رہے، اس تکلیف کا. آج آپ نے ان کو گرفتار کیا کس بات کے اوپر؟ آپ کنوکٹ کرتے نا، آپ کے سامنے ثبوت ہوتے، آپ کے سامنے شواہد ہوتے، یعنی انویسٹیگیشن کے کسی عمل سے وہ باہر تھے جو آپ کو اس ٹائمنگ ویری امپورٹنٹ. میرا جو پوری ایک دھیان اور فوکس ہے، اور نہ صرف پیپلز پارٹی کا بلکہ میں کہوں گی کہ پاکستان کے عوام کا جو فوکس ہے وہ ٹائمنگز کے اوپر ہے. آپ ٹائمنگز دیکھیں کہ ٹائمنگز کیا ہے. یعنی جب آپ کا بجٹ آنا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن کو گرفتار کریں، ایک کے بعد دوسرے کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ الہامی قوتیں جن کو بتا رہی ہیں کہ جی کون سا شخص گرفتار ہونے والا ہے. سحر صاحبہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی بات پہ تجزیہ بھی لینا چاہ رہی ہوں. عدنان صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. عدنان صاحب، یہ حکومت کی جانب سے ٹیکٹکس استعمال کی گئی ہیں جو ٹائمنگ کی سحر کامران صاحبہ بات کر رہی ہیں، بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے، معاشی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے؟ اتفاق سے ٹائمنگ ایسی ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بجٹ آیا ہے اور کچھ مشکل فیصلے کیے گئے ہیں معاشی میدان میں، تو اپوزیشن کے لیے تو کہنے کا یہ جواز موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، نیب جو ہے اور اس کے چیئرمین جو ہیں اس کا انتخاب اور ان کا تقرر جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے باہمی مشورے سے کیا تھا، انہی کی وہ چوائس تھے. تو کوئی اس میں ایسی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ سب کیسز پرانے ہیں، ان کی تفتیش ایک خاص مرحلے پہ پہنچ گئی اور بعض لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بہت پہلے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی گرفتاری ہو جائے گی، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ بہت لینینٹ ان کی اپروچ رہی اور ان کو بہت دیر میں گرفتار کیا گیا. بہرحال چونکہ وہ ایسا وقت تو ہے کہ بجٹ پیش کیا گیا ہے تو یہ کہنے کا جواز تو ان کے پاس موجود ہو گیا، اور ظاہر ہے سیاست میں ہر چیز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو اپوزیشن بھی اس بات کو ایکسپلائٹ کرے گی. جہاں تک تعلق ہے معیشت کا، تو پاکستان کی معیشت تو ہمیشہ ایسی رہتی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں 2-2.5% گروتھ ریٹ تھا، تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. لاہور میں 18 گھنٹے 12 گھنٹے 20 گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ بھگتتے تھے، ہمارے یو پی ایس تک جواب دے گئے تھے. تو معاشی حالت تو ان کے دور میں بھی اچھی نہیں تھی، اور معاشی حالت پاکستان کی جو ہے وہ شروع سے ایسی رہی ہے کہ جب امریکہ سے امداد آتی ہے تو اچھی ہو جاتی ہے، جب امریکی امداد بند ہوتی ہے تو پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے. تو آج کل بھی ایسا ہی ہے کیونکہ ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اب وہاں سے 2-3 ارب ڈالر آپ کی بات بھی میں سحر صاحبہ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سحر صاحبہ نے کہا تھا کہ ابھی 11 سال جو زرداری صاحب نے جیلیں کاٹی ہیں اس کا بھی جواب لینا ہے. تو اگر سحر کامران صاحبہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ سارے معاملات جو پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں عوام نے بھگتے ہیں، تو پھر تو عوام کو بھی ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑے گا پیپلز پارٹی کو.
देखिए बात ये है कि पीपल्स पार्टी वाला मांत्रा तो नहीं अपना सकती, कंटेनर वाली जुबान जो आज की क़यादत और आज के जो है वज़ीर आज़म अपना रहे हैं कि हम बोले कि हमें भी जो है वो एक तब्दील माशाल्लाह के बाद हुकूमत मिली थी जिसमें मुल्क का पूरा सिस्टम तबाह था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी की और आवाम को न सिर्फ रिलीफ दिया, तनख्वाहें बढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया। लेकिन इससे पहले मैं समझती हूँ कि जो ज्यादा जरूरी बात करनी है ना, जो इन्होंने बात की चेयरमैन नैब की इंटेग्रिटी की, मैं कहूँगी आप फरिश्ता ला के बिठा दें, आप देखेंगे हथकंडे क्या इस्तेमाल हुए, हथकंडे क्या इस्तेमाल हुए कि चेयरमैन नैब ने एक इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी साहब को, उन्होंने अपने खर्चात, अपने ऊपर होने वाले प्रेशर का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि हुकूमत के ऊपर वो केस नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वजीर आजम के एक मुशीर उठे, उनके चैनल से एक स्कैंडल सरफेस हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उस स्कैंडल के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उस स्कैंडल का असर हमें नजर आ गया। वही पेशिंग गोइयां, वही इल्हामी जो है पेशिंग गोइयां जो कि हमें इस वक्त के वुज़रा से सुनाई दे रही थी, जिसका जो है बार बार वजीर आजम दावा कर रहे थे, वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कितने आजाद इदारे हैं कि पेशे को ही वजीर करता है, गिरफ्तारी इदारे करते हैं। यानी आप ये कहें कि जी आपने क्या सहूलत दी, क्या आप किसी को कन्विक्ट किए बगैर गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर आप ये बोलेंगे कि सर साहब जो आप बात कर रही है इस पर हम खुद भी सवाल उठा चुके हैं कि ये जो हुकूमती वुज़रा हैं या जो मुशीर हैं, ये उनका काम नहीं है कि गिरफ्तारी से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों और वो बता देंगे किसकी गिरफ्तारी होने वाली है या किसके लिए अब मुश्किल वक्त आने वाला है। लेकिन अदनान साहब क्या ये बात दुरुस्त है, हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? मैं नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं कि बहुत पहले ही इनकी तो गिरफ्तारियां मुतवक्के थीं और बल्कि नैब ने जो है काफ़ी लीनियंट इनके साथ सलूक किया बहुत देर में, क्योंकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो नैब है वो समझता है कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस हैं, अगर इनके ऊपर हाथ डालें तो इतना सबूत होना चाहिए कि जिसके जो जब रेफरेंस तैयार हो सके। अगर इतना सबूत नहीं है और उससे पहले इनके ऊपर हाथ डाला जाए तो अवामी रिएक्शन भी आ सकता है। तो नैब जो है जिस तरह नवाज शरीफ का केस था, आपने देखा कि वो नवाज शरीफ की तफ्तीश करते रहे, उनको अरेस्ट नहीं किया बल्कि रेफरेंस दाखिल कर दिया, फिर भी नैब के ऊपर कितनी तनकीद हुई। तो इस वक्त तो नैब और भी ज़्यादा मोहतात है और भी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ से उस पर तनकीद हो रही है, नून लीग की तरफ से भी हो रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो रही है। अलीम खान को भी उन्होंने अरेस्ट रखा बहुत देर तक, अब हमजा शहबाज भी अरेस्ट हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोइंसिडेंस ऐसा है कि जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाता है, और खास तौर से उनके जो वुज़रा के बयान आते हैं वो तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, उनका कोई ताल्लुक नहीं है एहतसाब से। एहतसाब तो नैब का काम है, जो सरकारी इदारे हैं वो अपना काम करें, वो क्यों बयान देते हैं। बदनान साहब एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज हुई है और जो पिछले कई सारे दिनों से हो रही है, सहर कामरान साहिबा से पहले मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। सहर साहिबा, इससे पहले भी जरदारी साहब को भी सुना, पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों को भी सुना, बिलावल को भी सुना कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं, हम मौका देना चाहते हैं। अब एक जाने बिलावल तो आज तक इसी अपने मौक़िफ़ पर हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब वो ये पैगाम दे रहे हैं कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, घर चले जाएं। तो क्यों चाह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी और घर चले जाएं, और दोनों के मौक़िफ़ में कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ गया है? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको जो है जिस पे आपका ध्यान लाना चाहती हूँ, आपकी अटेंशन सीख करना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि बीआरटी मंसूबे की तो खुद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी ना, 7 बिलियन की किकबैक है, 7 बिलियन की किकबैक है। आप मुझे बताएं कि तो उन्होंने खुद की थी ना इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई गिरफ्तारी हुई? मुझे ये बताएं कि साबिक वज़ीर आला, अभी मौजूदा वज़ीर आला, वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ जो है कि आपको ये इंतकाम, यानी आपने अभी जिक्र किया अदनान साहब ने कि उनकी कन्विक्शन हुई तो गिरफ्तार हुई नवाज शरीफ साहब, अब यहाँ तो कोई कन्विक्शन नहीं हुई ना, तो किस चीज की गिरफ्तारी हुई है? और बाकी ये कि देखें पीपल्स पार्टी यकीनन बिल्कुल आपका मौक़िफ़ और आपका सवाल उठाना बिल्कुल बनता है। रहनुमा है आप पीपल्स पार्टी की, और बीआरटी मंसूबे का आपने तस्करा किया, तो इस पे कई प्रोग्राम्स में कर चुकी हूँ और एक और प्रोग्राम आपके कहने पर कर लूंगी और आपसे उस पर सवाल करूंगी। लेकिन फिलहाल जो अभी मैंने सवाल किया ना सहर साहिबा, प्लीज उसका जवाब दीजिए ना। बिलावल और आसिफ अली जरदारी दोनों की मौक़िफ़ अलग क्यों है, दोनों की समत अलग क्यों? बिल्कुल अलग नहीं है। देखिए पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है और हम ये चाहते थे कि जमहूरियत को सक्सेसफुल रहे, ठीक है। अब अगर कोई पार्टी रोजाना खुद अपने ऊपर खुद कुछ हमला करे,
تو اس کو تو ہم نہیں روک سکتے نا. آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم آپ کو نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی امبیرس کر رہے ہیں. آپ کو 12 بجے والی وہ بے ضبط بے آواز بے سبب تقریر آپ نے بھی سنی ہوگی, جس قسم کے انہوں نے ایشوز اٹھائے. انہوں نے تو پہلے تو جغرافیے کے اوپر مذاق بنایا, اب انہوں نے اسلامی تاریخ کو بھی مذاق بنا دیا. دوسرے ملک میں جاتے ہیں ان کا پروٹوکولز نہیں پتا. وہ ایک ملک کے مطلب آپ یہ بتائیں کہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہی از امبیرسنگ دا کنٹری. وہ خود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے نہیں کہا تھا کہ 100 دن اور 90 دن اور 1 سال, اب تو سال ہونے کو آ رہا ہے. انہوں نے کیا ہے, ڈالر 158 پہ پہنچ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا معاشی قتل ہو, کیا یہ اب اپنے راستے ناپیں؟ یہ انہوں نے اپنی کمزوریاں تو خود ثابت کی ہیں. اب عدنان صاحب لاسٹ کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ بجٹ پاس نہ ہو. بلاول بھٹو یہ کہہ چکے ہیں کہ بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. نواز شریف نے 2 دن پہلے جیل سے بیان دیا ہے کہ بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں, یہ حکومت جانے والی ہے, عمران خان کی چھٹی ہونے والی ہے. مجھے جو اندر کے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سرتوڑ کوششیں ہو رہی ہیں, جوڑ توڑ ہو رہا ہے کہ کسی طرح بجٹ پاس نہ ہو سکے, اس طرح ان کے اتحادی ارکان کو توڑا جائے. کیونکہ جب بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک کے مترادف ہوتا ہے. تو اس طرح عمران خان کی حکومت کو جو ہے فارغ کیا جائے. اب فرق بہت تھوڑا ہے. عمران خان کی جو پارٹی ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کی 178 کے قریب جو ہیں وہ سیٹیں ہیں, جبکہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس 158 ہیں, تو 20 سیٹوں کا فرق ہے. لیکن جو ان کی ویسے سیٹوں کا فرق ہے وہ 15 کے قریب ہے. تو اب اگر یہ بڑے اتحادی توڑ سکیں, جیسے بی این پی ہے اس کے 4 لوگ ہیں, قاف لیگ کے 5 لوگ ہیں, باپ کے 5 لوگ ہیں, ایم کیو ایم کے 7 لوگ ہیں, تو اگر یہ اس طرح ان کو 20-21 لوگ توڑ سکیں تو بجٹ پاس نہیں ہوگا اور عمران خان کی حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی. بہت سخت کوششیں کی جا رہی ہیں اس وقت. چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی کوششیں رنگ لاتی ہیں. حکومت بجٹ پاس کروانے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر اندرونی سطح پر جو کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ بجٹ کو پاس نہ کروایا جا سکے, اس پر کوششیں رنگ لاتی ہیں. بہت بہت شکریہ عدنان عادل صاحب اور کامران صاحبہ, آپ ساتھ موجود تھی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ مارکہ ہونے جا رہا ہے اتوار کو, اس کی بات کر لیتے ہیں ہم. تو اتوار 16 جون کرکٹ شائقین کے لیے انتہائی اہم ہے. کرکٹ کی عالمی جنگ میں 2 روایتی حریف مانچسٹر میں پاکستان اور بھارت ہوں گے آمنے سامنے. میچ بے شک میدان میں ہوگا لیکن اس کا جنون جو ہے نا وہ میدان کے اندر ہی نہیں, پاکستان اور بھارت اور دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ کے متوالے ہیں وہاں نظر آتا ہے اور آئے گا, کیونکہ دونوں ملکوں کے لیے یہ میچ ورلڈ کپ کے تمام میچز سے بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ اہم ہے. شاہینوں کے پاس بڑے میچ میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حریف کو زیر کرنے کے لیے گرین شرٹس کو تمام گر آزمانے ہوں گے. بڑے میچ کے لیے سرفراز 11 آج سے تیاریوں کا آغاز کرے گی. کھلاڑی بیٹنگ, بولنگ اور فیلڈنگ کی خصوصی مشقیں کریں گے. 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نے بھارت کو 180 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی تھی. سرفراز 11 ورلڈ کپ میں بھی جیت کے لیے پر امید ہیں اور یقیناً تمام شائقین بھی پر امید ہے. لیکن شائقین کرکٹ کی حسرتوں پر پانی پھر سکتا ہے بارش سے. اس اہم میچ کے بارے میں بات کرنے کے لیے سما ٹی وی کے اینکر اسپورٹس ٹرانسمیشن زبردست ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں فیصل کریم ساتھ موجود ہیں, اور ایک وہ شخصیت جنہوں نے میدان میں اس سے پہلے کہ ہمارے سرفراز اور دیگر پلیئرز مزہ چکائیں ان کو, اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مزہ چکایا ہوا ہے. عاطف میرے ساتھ موجود ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں نے عاطف کہوں, میں نے ابھینندن کہوں یا پھر میں نے کوئی اور نام دوں, اور کیوں میں ایسا کہہ رہی ہوں وہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو فوٹیجز بھی دکھاتی رہوں گی. ہاؤز دا ٹی؟ دا ٹی از فینٹاسٹک, اور آپ کا بلانے کا بہت شکریہ. اور ویسے تو آدھا میچ تو ہم جیت چکے ہیں, کیونکہ جیت کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگلی ٹیم کو اور اس نیشن کو غصہ آتا ہے, تو غصہ تو انہیں آ گیا ہے. اب بس امید یہی ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو بارش سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہے, کیونکہ 9 میچز میں اگر 9 میچز میں بارش ہو گئی تو 9 پوائنٹس کے ساتھ ہم کوالیفائی کر. ایٹ لیسٹ ہم یہ تو بتا سکتے تھے کہ ہم کھیلنا چاہتے تھے. ہم تو کھیلنے دیا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم تو کھیلنا چاہتے ہیں, ہم کھیلنا بھی چاہتے ہیں اور ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں. بہرحال آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں کیونکہ ناظرین کو یہ جاننا ہے کہ آخر کیوں آپ نے ایسا کیا کیا ہوا ہے جو پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا دیکھنے والوں کو تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ کس نوعیت کی آگ لگی ہوئی ہے. بہرحال فیصل کیا ہونے جا رہا ہے میچ میں اپنے ساتھ جو ہے نا سینئر فیصل بھائی کو اس لیے بلایا, آپ جواب دیں. میچ میں کیا ہونے جا رہا ہے کرن, آن پیپر ہمیشہ سے مطلب
ایسا ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں. اور اس کا بھی بہت شیخی بگارتا ہے انڈیا کا میڈیا کہ نہیں جی آپ نے بھی دیکھا بھی ہوگا ہربھجن سنگھ ہو گئے یا باقی پلیئرز ہو گئے, ان کا جو طیارہ ہے وہ اتنا اوپر سے اڑ رہا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں جی آپ پاکستان اور بھارت کے میچ میں اب وہ مزہ نہیں رہا ہے جی, ابھی تو انگلینڈ اور بھارت کا اصل جو ہے وہ ٹاکرا ہونا ہے. یہ وہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ سن 50 60 اس کے بعد 70 80 90 سن 2000 شارجہ یا پھر ہمارا ملک یا آپ کا ملک, کبھی جب ہم نے آپ کو ہرایا تب ہم نے ایسا کہا تھا نہیں جی آپ میں دم خمی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا, ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا اور ہمیشہ سے کٹ لگاتا ہے, خاص طور پہ 86 کے بعد سے. اس کے بعد سے ہم نے کہا ایسا, جاوید بھائی نے کبھی ایسا کہا کہ یار آپ میں دم خم نہیں, ہم کھیلیں گے ہی نہیں آپ سے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی, بس سنگل ڈبل کر کے. خیر جاوید بھائی کی سالگرہ بھی گزری ہے تو ان کو بھی ہم بلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں. لیکن جو کرن آپ نے کہا نا کیا ہونے جا رہا ہے, اگر آپ پچھلے میچ سے کمپیئر کریں, بابر اعظم بہترین فارم اس سے اچھا کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا انلیس کہ انہوں نے ایک بیوقوفانہ شاٹ مار دیا. سو اگر پاکستان کی بولنگ شروع میں اچھی رہی, بیٹنگ اسی طرح سلک فارم رہا بابر کا اور دوسرے بیٹسمین کا بھی, اور سر پہ نہ لے لیں امام جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان ٹیم تو مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے, مجھ پہ اور بابر پہ بھروسہ کرتی ہے, یہ چیزیں نہ کریں بس. اور آخر میں فیلڈنگ, بھائی خدا کا واسطہ ہے کیچ پکڑ لیں تو پھر آپ انڈیا کو ہرا سکتے ہیں, ورنہ اگر ان تینوں شعبوں میں ایک میں بھی اگر آپ اوپر نیچے ہوئے تو انڈیا کی ٹیم ریئلسٹک بات کرنی چاہیے. کرن ریئلسٹک بات کرنی چاہیے, آن پیپر بڑی اسٹرانگ ہے, دھچکا ضرور لگا شکھر دھون کے جانے سے, لیکن رشبھ پنت آئے ہیں اور وہ بھی اچھے بیٹسمین ہیں, لیفٹ آرمر ہیں, تو لیٹس سی کہ کہاں جاتی ہے بات. لیکن آن پیپر اگر دیکھا جائے تو پلڑا ضرور بھاری ہوگا, لیکن جب بات ہے نا کہ جب بھارت نے غرور کیا ہے, یہ دھون صاحب چلے گئے اور دوسرے کون ہیں؟ رشبھ پنت. نام کیسے عجیب سے نہیں, کوئی چیز گر گئی. دھون آپ کو زیادہ پتا ہوں گے کیونکہ آپ تو ان ناموں کو فیل کرتے ہیں نا, ان کی پرسنالٹی کو فیل کرتے ہیں. پھر یہ فوٹیجز ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, اس طرح سے عاطف آگ لگاتے ہیں بھارت میں. اور ابھی کیونکہ ایک پاک بھارت کرکٹ میچ ہے اور اس کے بعد یہ کچھ انہوں نے کیے ہیں, اسکٹس بنائے ہیں. ایسا کیوں ہے عاطف؟ کیونکہ ابھی آپ کو اگر لوگوں نے پسند کیا ہے بہت زیادہ, تو وہ میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر پر, آپ کو ماشاءاللہ وہاں سے جو مغلظات بھی بہت ساری آئی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کو فیل ہوتا ہے کیوں بھارت میں اتنا فرسٹریشن کس بات کا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر پاتے؟ جو اسکٹ آپ نے کیا ہے اسی طرح کا بھارت میں بھی فیصل ہوا ہے, وہ بھی بنا رہے. آپ کریں تو ٹھیک ہے, آپ کر لیں, ہم نہ کریں یار, یہ تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوئی نا. انہوں نے جو پہلے مطلب یہ جو ہمارا ابھی جو اسکٹ گیا یہ کاؤنٹر تھا, انہوں نے جو کیا اس میں باپ والا مطلب پرسنل لیول تک آ رہے ہیں, اور ہم نے صرف چائے پی اور چائے کا کپ واپس لے لیا اور اتنی آگ لگ گئی. پرسنل لیول کی بات کر رہے ہیں آپ نے, ان کے وار ہیرو اکارڈنگ ٹو دیم ان کو آپ نے میمک کر دیا. میں نے آپ کو وار ہیرو کی ایگزامپل بتا دی تھی, وہ میں یہاں نہیں بتا سکتا, بہت اچھی ایکسپلینیشن ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے F-16 جو ہے وہ گرایا, بھائی یو ایس نے آ کے کاؤنٹ کیا, انہوں نے بولا ہم نے جتنے بیچے تھے اس سے 2 اوپر ہی نکلے. پھر ہم نے بتایا آپ کارساز اور شارع فیصل والا بھی گن کے چلے گئے, وہ غلط ہے, آپ نے جتنے دیے تھے وہی رکھیں. دوسرا, اس پوری سچویشن میں سائز کے حساب سے ہمارا ملک چھوٹا ہے, ٹیکنالوجی میں آپ سے سوچ سمجھ میں ہم بہت نیچے ہیں, لیکن مان لیا ہاں نہیں آنیسٹلی ہیں, لیکن جنگ کو ہم لوگوں نے انجوائے کیا اور نارمل پیار سے لے کے گئے. وہاں تو کم کا بیٹا تو پتہ نہیں کون نکل کے آ رہا ہے ویڈیوز پہ کہ یہ کر دوں گا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب انڈیا ایسی کوئی چیز کرتا ہے, ہمیں یاد ہے, ہاں ایک ممی کے قسم والے یاد ہے, بہت پہلے جو سیریز جو پاکستان نے جا کے گھر میں گھس کے مارا تھا انڈیا کو, جس میں انہوں نے بنائی تھی اپنی کیمپین کہ آ رہا ہے پاکستان, آنے دو, پھر آ گئے, پھر رو رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جناب علی ایک اور کیمپین بنائی, موقع کی جو ہے وہ, اچھا آپ نے بنا دیا موقع, آپ چلا رہے ہیں. پھر جب چیمپئنز ٹرافی جیت گئے سرفراز اپنے گھر پہ, سرفراز نے بھی نہیں, وہ لوگ گا رہے باہر, تو آپ کہہ رہے ہیں غور سے دیکھیے اس شخص کو, اس شخص میں جیت کا اتنا غرور کس چیز کا ہے بھائی, ہرایا ہے تو لڑکے موقع گا رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور کر دیا جی یہ والا ابھینندن والا, اب اس میں آپ کی جو ہے وہ موقری ہو رہی ہے, پھر آپ رو رہے ہیں. اور فادرز ڈے پہ ابھی آسٹریلیا کے ساتھ سیریز میں مطلب گھٹیا پنے کی انتہا یہ ہے کہ وہ وریندر سہواگ جو ہے ان کے جو پلیئر ہیں, فارمر پلیئر, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے آئے اور نے کہا جی اب بتاتے ہیں کہ باپ ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے. پھر آسٹریلیا کے عثمان خواجہ نے بتایا کہ باپ کون ہوتا ہے, بیٹا کون ہوتا ہے. آئیڈیا کیسے آیا عاطف؟ آئیڈیا کیونکہ آپ تو کرتے رہتے ہیں, سما ٹی وی کے ساتھ ایک عرصے تک آپ منسلک رہے ہیں, اب یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ, اور آپ کو پتا تھا کہ اس طرح سے وائرل ہو جائے گا, ایسے آگ لگ جائے گی؟ کوئی امید نہیں تھی. پوری ہماری جو ہے ناشپاتی کی جو ہے ٹیم تھی, کیسر بھائی, ثاقب بھائی, امین ہے نا, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے
اور ہم نے کرنا تھا. اور ایک بڑے سینئر میمکری آرٹسٹ ہیں, آپ فیصل بھائی جانتے ہیں, مصطفیٰ چودھری, BNN میں. مصطفیٰ بھائی نے ایک اسکٹ بنا کے ابھینندن کا اپلوڈ کر دیا. تو اب ہم سب کی بات ہوئی کہ بھائی دیکھو جو فرسٹ موور ایڈوانٹیج تھا وہ چلا گیا, اب کیا کریں. ہم نے کہا چلو یار ٹرائی تو کریں. تو وہ بس ٹرائی کیا, اور اس کے بعد میں اوور نائٹ کیا گیم چینج ہوا کچھ پتہ نہیں چلا. الحمدللہ گیم چینج ہوا. ہاں, اور جو کل ہوا ہے جس پہ لوگ سوچ رہے ہیں بھائی جواب دیں, اس پہ میں نہیں, اس پہ پانڈے جی جواب دیتے ہیں. پانڈے جی کو بہتر پتا ہوگا. ایک یہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سما ٹی وی کے جی بالکل سما ٹی وی کے جتنے بھی لوگ ہیں, مطلب یہ شاید صرف خاص طور پہ سما ٹی وی کا ٹیگ جس کے پاس ہے نا, اس سے پتہ نہیں بھارت کو ہے کچھ نہ کچھ تکلیف ہے. کبھی وہ میری ویڈیوز پہ شروع ہو جاتے ہیں, کبھی فیصل کے کلپس اٹھا لیتے ہیں, کبھی پارس کے کلپس اٹھا لیتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا ہے. ایک اور چیز پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ ایک اور ان کی نیندیں اڑانے کے لیے نا ہم نے بنایا ہے. تو پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے دکھا دیتے ہیں عاطف کو بھی, پھر عاطف سے بھی کمنٹ لیں گے کہ یہ کتنی آگ لگانے والا ہے. دکھائیے جی ٹیم. اچھا یہ ہماری نیشن عاطف اینڈ فیصل, ہم جو قوم ہے وہ ہم ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں بالکل ہی مسئلہ الگ ہے نا. وہاں ایسی چیزیں دیکھ کے ایک شور شرابہ, اور ایک وہ جو فیصل کرتے ہیں, فیصل ذرا اچھی اداکاری کرتے ہیں اس چیز کی, یہ دیکھیے یہ ہے وہ شخص. ہاں وہ عجیب, مطلب وہی والی بات ہے نا کہ ہم کریں تو مسئلہ ہے اور وہ کریں تو ساری چیزیں. یہ کچھ نہیں کرتے جو انڈیا میں ارنب گوسوامی کرتے ہیں. یہ اسی کو تو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ تو بالکل, وہ ابھی الیکشن میں مودی جی کو ابو تک بول گئے تھے اپنا کہ ہی از لائک دا فادر ٹو می اینڈ ہی ول کم بیک اینڈ ہی ول ٹیچ the perfect lesson to the Pakistanis. ابے بھائی ہم نے کیا کیا, ہم نے کب پچھے کھو دی ہیں, ہم نے کب میچ کے بیچ میں نٹ مارے کہ پورا اسٹیڈیم خالی کرانا پڑے. یہ اتنا یہاں پہ جاوید بھائی آتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ انڈیا کے خلاف کھیلتے تھے تو وہ گانا گاتے تھے. اب وہ گانا میرے خیال سے وہ گانا مجھے نہیں پتا کون سا والا تھا, تو گانا گاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو ہم بھی سب انجوائے کر رہے ہیں. میچ ہے, کوئی ایک جیتے گا کوئی ایک ہارے گا, اتنا ایسے پریشر نہیں بنائے. وہ اور بات ہے اگر ہم جیت گئے نا ہمارے لیے ورلڈ کپ سے بڑا ہوگا. یار میں تو کہتا ہوں اس کو چھوڑیں. یہ سیم یہی چیز ہوتی تھی 90s میں اور 2000 میں. یہ انڈیا کے لیے ہوتا تھا, ہم ورلڈ کپ جیتا نہیں جیتے, پاکستان کو ہراتے, وہ ورلڈ کپ ہمارا, اور وہ ہار بھی جاتے تھے ورلڈ کپ. پاکستان نے ہمیشہ سے بڑی پکچر پہ فوکس کیا, ہمارے پاس ہمیشہ سے بڑے پلیئرز لیں. اکارڈنگ ٹو آئی پی ایل کی وجہ سے ان کے پاس پاور ہٹر پلیئرز آئے ہیں, انہوں نے اپنی چیزوں پہ کنسنٹریٹ کیا. تو اب وہ تھوڑے سے نا وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ نو دولتی ہو گئے, وہ نئی دولت آئی ہے ان کے پاس, تو پاگلائے پھر رہے ہیں. وہ جو فروری میں ہمارے پاس ایک مہمان آئے تھے, 24 گھنٹے کچھ رہ کے گئے تھے, تو وہ ذرا آخر میں ہماری ناظرین کو دکھائیں تو صحیح کس چیز نے آگ لگائی ہے بھارت میں. چلیں ہاں شروع ہو جائے جی. اوکے, ہاؤ از یور ٹی؟ ٹی از فینٹاسٹک, اٹس ویری گڈ. Okay. How was the Pakistani bowling? Pakistani bowlers are very thorough gentlemen. Yeah. They give me bouncer, they give me flat pitch, and then they offer me to out. Yeah. So I get out and. Yeah. And kitni aapko takleef hui inki bowling se? Sorry, I'm not supposed to tell you this, sir. Okay. Acha. And how was the Pakistani batting? The Pakistani batting is fantastic. They took down my plane. What else you want? Thank you very much عاطف, thank you. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ, اور اسی طرح سے آپ اپنا کام کرتے رہیں. فیصل آپ تو کر ہی رہے ہیں زبردست, اور مجھے یقین ہے کہ جب اتوار کے روز ہم جیتیں گے تو اس دن بھی بڑی زبردست ٹرانسمیشن لے کر چل رہے ہوں گے. فیصل کریم, اتوار کو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. انشاءاللہ پاکستان بھارت کو ورلڈ کپ میچ میں شکست دے گا. سفارتی محاذ پر تو پاکستان بھارت کو مسلسل ماں دے رہا ہے جناب, کیسے, اس پر بات کر لیتے ہیں اب. جنگی جنون اور حسد کے مارے مودی کے ساتھ جو بشکیک میں ہوا, اس پر ہنسی تو مجھے بہت آ رہی ہے, لیکن کنٹرول کرنا ہوگا, کیونکہ بھارتی میڈیا کی طرح مجھے جھوٹ بولنے اور پروپیگنڈے کرنے کی عادت نہیں ہے نا. وزیر اعظم عمران خان کو کرغستان میں بھی خوب پذیرائی ملی ہے. عالمی رہنماؤں نے پاکستان کے موقف کو سراہا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن مسلسل وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہے, جو آپ کو اس فوٹیج میں دکھائی بھی دے رہا ہے. مسلسل بات چیت کرتے رہے, اور یہ منظر دیکھ کر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دور کھڑے حسد میں جلتے رہے. اب مودی جی آپ کو کون سمجھائے کہ یہ عزت اور یہ مقام کمانے کے لیے جوش نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہوتا ہے, جس کا مظاہرہ مودی جی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. امن مذاکرات سے فرار اختیار کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان مسلسل امن مذاکرات کو موقع دے رہے ہیں. وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی. وزیر اعظم نے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے 8 نکاتی ایجنڈا پیش کیا. وزیر اعظم عمران خان نے مختلف ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی.
पुरुम्मीद थे कि कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय क़यादत से भी बातचीत होगी, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो भरम में अमन को नज़रअंदाज करते रहे। दुनिया ने उन्हें नज़रअंदाज करके रख दिया। और ये मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ, जो फुटेजेस मौजूद हैं ये तमाम मनाजिर इस बात की तशरीह कर रहे हैं। काश भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय मीडिया को अक्ल आ जाए और वो खित्ते में अमन और सलामती के लिए अमन को मौका दें। बात करने के लिए इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं तजिया कमर चीमा साहब, आपको मैं वेलकम कहूँगी। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के दावेदार हैं ये जनाब मोदी साहब। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में अकेले अकेले नजर आए, क्या अब अकल आने का इम्कान दिखाई देता है आपको? देखें, जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया का प्लान ये था कि जैसे ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैसे कि नवाज शरीफ साहब और मुशर्रफ साहब जो थे वो इंडियन लीडरशिप से मिला करते थे, तो अगर इमरान खान भी मिलेंगे तो शायद हम भी उसी तरह इनका मजाक उड़ाएंगे कि देखें इमरान खान साहब ने भी मुसाफा कर लिया। तो वो ऐसी तो कोई वीडियोस या कोई चीजें सामने नहीं आई और इमरान खान साहब ने एक बड़ा स्टेट्समैन और लाइक ए लीडर वहां पे अपने आप को प्रेजेंट किया। और अगर आप स्पीच कंटेंट चेक करें इमरान खान की स्पीच का, तो वो बड़ा एक रीजनल था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात कर रहा था। वो इंटरनेशनली दुनिया को एक पैगाम दे रहे थे कि हम जंग की तरफ नहीं जा रहे, हम अमन की तरफ जाना चाह रहे हैं और हम दिफा पे खर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि हम कोई लग्जरी है या हमें कोई शौक है दिफा पे खर्चा करने का। ये क्योंकि भारत की तरफ से हमारे ऊपर एक कंपल्शन है, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वरना हम तो इंसानों पे ही खर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अगर उधर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच आप देखें तो वो ऐसे प्रोकियल सी लोकल सी स्पीच जैसे कि उनका इंटरनेशनल विजन ना हो। हालांकि भारत एक बड़ा मुल्क है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह वो जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बड़े करीब थे और अपनी तस्वीर भी खिंचवाई, खाने में भी बैठे हुए थे, जब फॉर्मली डिस्कशन हो रही थी तो तब भी उनका टेबल साथ था। सो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने आप को एज ए स्टेट्समैन वहां पे प्रेजेंट किया। डेफिनेटली वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, एक लग तो रहा था कि उनके अंदर जान है, लेकिन इसी के साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो देखने की भी लिए हैं हमारे पास कि मोदी साहब जो हैं, जो उन्होंने इलेक्शन क्योंकि लड़ के आए थे और वो जो नेशनल सिक्योरिटी का जो नैरेटिव लेके आए थे वो अपने ही बयानिए के कैदी बन के बैठे हुए थे बिश्किक में। उनको ये था अभी तो मैं इलेक्शन जीत के आया हूं, अभी तो मैंने चौकीदार का नारा लगाया था कि मैं इंडिया का चौकीदार हूं, तो आज अगर मैंने इमरान खान से मुलाकात कर ली तो वापस इंडियन मीडिया और इंडियन अवाम तो मुझे जाके बुरा भला कहेंगे। तो वो अपने ही बयानिए के कैदी रहे और उन्होंने इमरान खान साहब से किसी किस्म की ना किसी टॉक्स की और मेरा ख्याल है उन्होंने मौका गवा दिया। वो मुलाकात करें या ना करें, इंडिया की आवाम का कितने फीसद हिस्सा मोदी सरकार के लिए क्या क्या बात करता है वो तो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन आप मीडिया के लिए ये बात कर रहे हैं जिसके बारे में मशहूर ज़माना है, फंडिंग होती है मोदी सरकार की जानिब से। आपको लगता है अगर मुलाकात कर भी लेते तो इंडियन मीडिया कुछ बुरा भला कहती, उसमें भी कुछ ना कुछ मसाला निकाल ही लेती? देखिए, इंडियन मीडिया जो है वो ज्यादातर दाएं बाजू का मीडिया है, राइट विंग हॉकिश मीडिया हम उसे बोलते हैं। अक्सर मेरा भी जाना रहता है, वहां पे डिस्कशंस होती हैं, लेकिन कभी भी वो जो एक ऑब्जेक्टिविटी होती है वो हमें देखने को नहीं मिली, जिसमें सिर्फ बैशिंग नजर आ रही होती है। कुछ भी कर लें, अभी इमरान खान साहब की और अगर मोदी साहब की मुलाकात नहीं भी हुई तो देखें वो इमरान खान साहब की और बातों में जो है उन्होंने कमियां निकालना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया को तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया है तो इंटरनेशनली उसको देखा तो जाता है। इवन के पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी जो डिप्लोमेट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने जब साउथ एशिया की स्टोरी सुननी होती है तो वो इंडिया के मीडिया ही लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंग्लिश मीडिया न होने की वजह से हमारा वो बयानिया जो हम दुनिया को बड़े अच्छे तरीके से शायद बयान कर सकें वो नहीं कर पाते। बेशक इंडियन मीडिया हॉकिश है, राइट विंग है, दाएं बाजू का है, जिंग्विस्टिक मीडिया है, लेकिन काफी हद तक वो कामयाब रहता है अपनी बात सुनाने में जी दुनिया को। अच्छा, कमर चीमा साहब, एक यही वजह हो सकती है क्योंकि इससे पहले भी, इलेक्शन से पहले भी हमने यही देखा और मुस्लिम मुखालिफ तो भारत हमेशा से, खासतौर पे मोदी सरकार हमेशा से रही है, तो आपको लगता है कि अब अगर मुसलसल अमन की मुज़ाकरात की बात की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, तो जो वजह आप बता रहे हैं एक यही वजह है या इसके अलावा भी वजूहात है? क्यों भारत इनकारी होता है हमेशा? देखिए, इस वक्त भारत जो है पिछले 12-13 साल से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लास्ट टाइम 2007-8 में कंपोजिट डायलॉग जो 2003 में मुशर्रफ साहब के जमाने में शुरू हुआ था, 2007-8 में खत्म हुआ। उसके बाद कोई टॉक्स पिछले 13-14 साल से कोई भी फॉर्मल जो जिस डिप्लोमेटिक लेवल पर डिस्कशन होती है वो नहीं हो रही। बैक चैनल जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो तो हो रही है। मेरा ख्याल है यहां पे आके थोड़ा देखने की चीज ये है कि भारत जो पिछले 5 साल से मोदी सरकार जिसको रन कर रही है, अभी हम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। कौन हमें यह गारंटी देगा कि अगर हम भारत के साथ टॉक्स करेंगे और अमन मुआहिदा चलेगा
तो भारत पीस प्रोसेस को डीरेल नहीं करेगा। मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम इंडिया को ये कहें कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठें, हमें इस चीज को शोर डालना चाहिए कि हमें यकीन ही नहीं है कि इंडिया टॉक्स को आगे लेके चलेगा, वो हमेशा पीस प्रोसेस को डीरेल करेगा। और एक और बात हम जो करने वाली है वो यहां पे ये है कि इंडिया ने बड़ी स्मार्टली जो कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल थी, जिसको पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां की यूथ उसको चला रहे हैं, उस फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी से लिंक करने की कोशिश की है, जो कि एक इंतहाई घिनौनी साजिश भी है। और मेरा ख्याल है बहुत हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपने डिप्लोमेटिकली इस मसले को लेके आना चाहिए कि कश्मीर के अंदर एक लोकल स्ट्रगल चल रही है, वो फ्रीडम स्ट्रगल है। और जो एससीओ का जो फोरम है उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। आपने टेररिज्म पे बात करनी थी, एक्सट्रीमिज्म पे बात करनी थी और सेपरेटिज्म पे बात करनी चाहिए थी। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर टेररिज्म इंडिया एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान देख लें, वाया अफगानिस्तान, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है और एक्सट्रीमिज्म इंडिया में बड़ी ऊपर से जा रही है क्योंकि मोदी साहब की गवर्नमेंट के आने की वजह से। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इंटरनेशनल गारंटी लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हमेशा की तरह दीगर मामलात पे, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को लेकर हो या फिर वजीर आजम वज़राए आजम की अगर ये मुलाकात का सिलसिला होता है, इस तरह की इस पर कोई मामला हो, भारतीय मीडिया की जानिब से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन आज तमाम लोगों ने ये देखा है कि किसको क्या इज्जत मिली है, क्या मकाम मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, फैसलाबाद की बात करूंगी। बड़ा अफसोसनाक वाकया वहां पर हुआ है, लेकिन ब्रेक के बाद। ला कर ले गए थे और बदकिस्मती से उसके साथ बदखेली की गई। उनमें से एक जो था उसने ईंट उठाई तो उसके सर में मारी, उसकी वजह से वो उसकी मौत वाक़या हो गई। उम्रें छोटी हैं मगर जुर्म बड़ा है। फैसलाबाद में 10 साला बच्चे के कातिल उसके अपने दोस्त निकले हैं। मुल्जिमान ने बदफेली का निशाना बनाने के बाद अपने दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। छोटी सी उम्रों में ये भयानक जुर्म करने वालों ने अपने बचाव के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की। 1 हफ्ते तक लाश को छुपा कर रखा, लेकिन आखिरकार मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस हौलनाक वाक़े ने कई सवाल उठा दिए हैं। माशरा आखिर जा किस तरफ रहा है? कल तक तो हम ये कह रहे थे कि बच्चे दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं, और आज ये वाक़या ये कड़वी हकीकत सामने ला रहा है कि बच्चे शिकार दरिंदगी के नहीं हैं बल्कि जिम्मेदार भी बन रहे हैं। इस केस से मुतालिक बात करने के लिए डॉक्टर मुईज़ माहिर नफ्सियात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। यूसुफ चीमा मौजूद है फैसलाबाद से। यूसुफ चीमा, पहले आपकी जानिब आती हूँ, इस खबर की तफसील जानती हूँ, फिर डॉक्टर साहब आपसे बात करूँगी। बताइएगा पुलिस क्या बता रही है, पुलिस को कैसे मालूम हुआ, कौन कौन मुलव्विस है इसमें? बिल्कुल किरण, ये 26 मई का वाक़या है और इतवार का रोज़ था, रमज़ान था। और जिस रोज़ बच्चा जो है वो बताते हैं उसके घर वाले के घर पर था, अपनी मालदा के साथ कपड़े वगैरह धुलवाता रहा और मगरिब के बाद गायब हो गया, जिसके बाद उसको तलाश करते रहे, ताहम वो नहीं मिला। पुलिस ने को रवायती शुरू में बताया गया कि इस तरह से बच्चा मिसप्लेस हो गया। पुलिस ने शुरू में तो रवायती तफ्तीश जिस तरह से पुलिस करती है उस तरह से चलता रहा। ताहम 29 तारीख को पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी और तलाश में कहीं भी बच्चा जो है नहीं मिल सका। ताहम 1 हफ्ता बाद जो है बच्चे की लाश एक गंदे तेजाबी नाला जो है जो कि फैक्ट्रियों के दरमियान था वहाँ से मिली। ताहम जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। ताहम अभी जो इसके अंदर पेशरफ्त हुई है उसके अंदर ये हुई कि 5 लड़के जिनकी उम्रें तकरीबन 12 से 15 या 16 साल की हैं, उन लड़कों ने ही 10 साला बच्चा जो है गुलाम रज़ा उसके साथ बदफेली की और उसके बाद सर में ईंटें मारकर जो है उसकी मौत कर दी। जिसके बाद जब इनसे तफ्तीश की गई तो तफ्तीश के अंदर वो बताते हैं कि शुरू के अंदर उन्होंने बच्चे के साथ जब ज्यादती का निशाना बनाया तो उसको झाड़ियों के अंदर उसकी डेड बॉडी को छुपाकर वो लोग वापस आ गए। ताहम उनको इस बात का खौफ था कि कहीं लाश मिल ना जाए। फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से डेड बॉडी को निकाला और उनमें से एक लड़का अपने घर से रस्सी लेकर आया और रस्सी लेकर उसने उसके हाथ और पाँव बांधने के बाद वहाँ करीबी एक कुएं के अंदर उसकी लाश को लटका दिया। ताहम लटकाने के 1 दिन बाद तक भी वो बताते हैं, जब पुलिस तफ्तीश बताती है कि उनको इस बात से भी सुकून नहीं आ रहा था कि लाश कहीं वहाँ से किसी को देख ना जाए। तब उसके बाद अगले रोज़ दोबारा से
انہوں نے وہ لاش کو وہاں سے نکالا، اور کیونکہ وہ فیکٹری ایریا ہے اور فیکٹریوں کے درمیان سے ایک تیزابی گندا نالا نکلتا ہے جس کے اندر ہاتھ پاؤں بندی لاش جو ہے اس کے اندر پھینک دی گئی، اور اس سارے معاملے کے بعد جو ہے یہ لڑکے وہاں سے غائب ہو گئے۔ تاہم پولیس نے تفتیش کرتے ہوئے ان لڑکوں کو حراست میں لیا، جب ان کا انکشافات کیے تو انہوں نے یہ سارا ہولناک واقعہ جو اپنے الفاظ میں بتا دیا۔ تاہم پولیس نے اپنی کارروائی جو ہے مکمل کر لی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا چلان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر معیز، آپ نے تمام واقعہ سنا، ساری بات سنی آپ نے۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ بچے ہمارے درندگی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن آپ عمریں دیکھیے 12 سے 16 سال کے درمیان یہ بچے ہی ہیں اور انہوں نے یہ بدفعلی کی ہے۔ کہاں کہاں غلط ہو رہا ہے، کہاں برائی ہو رہی ہے، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، پہلے تو ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں کیا چل رہا ہے۔ یہ بہت شکریہ کرن، بہت ہولناک واقعہ ہے، آئی اوپنر ہے تمام پیرنٹس کے لیے، معاشرے کے لیے۔ مگر آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو معاشرہ جو ہے وہ بے حس ہو چکا ہے؟ یہ معاشرہ سو چکا ہے، کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس معاشرے کو آپ کس کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اب چند باتیں دیکھیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے کہا نا پہلے بچے زیادتی کا شکار ہو رہے تھے، اب بچے زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچے بچپن میں جوان ہو چکے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک ہماری خوراک جو ہمارے بچوں کو ہم دی جاتی ہے اس پہ جو ملاوٹ ہوتی ہے اس سے بچہ وقت سے پہلے اس کے اندر جنسی حس اور جنسی خواہش پیدا ہو رہی ہے، لڑکیوں میں بھی ہو رہی ہے، لڑکوں میں بھی ہو رہی ہے۔ دوسری چیز جو آسانی سے اویلیبلٹی ہے، کسی ٹیب کے اوپر کسی موبائل فون پہ جو دیکھنا چاہے، آج 12 13 14 سال کا بچہ ایسی پورن سائٹس کو وزٹ کرتا ہے، ایسی چیز دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ ڈیفینیٹلی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، سیکس کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ ہمارا معاشرہ سپریس معاشرہ ہے، یہاں پہ دو قسم کے آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں۔ میں بے راہ روی کی بات نہیں کر رہا، مغرب میں بے راہ روی ہے، مگر ہمارے ملک میں ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر کافی حد تک کلوز لڈ ہے۔ مگر جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں میں جب یہ انرجی پیدا، یہ ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے، جب یہ انرجی پیدا ہوتی ہے، اشتعال پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آؤٹ لیٹ دیا جاتا ہے، اسپورٹس کے اندر دیا جاتا ہے، بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے ایکٹیویٹیز کے اندر، اسکولس کے اندر ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جاتا ہے، فلاحی کاموں میں انوالو کیا جاتا ہے۔ بچوں کے ماں باپ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے چینجز جو بچے کے بیہیویئر میں ہوتے ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اب ماں ڈرامے دیکھ رہی ہو، باپ پولیٹیکل شو دیکھ رہا ہو تو نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے کہ بچے کے اندر جو چینجز آ رہی ہے اس چینجز کو دیکھے اور اس کو سمجھے اور اس کا کوئی مدارہ کرے، وہ بھی نہیں ہے نا۔ اب ایک چیز یاد رکھیے کہ جب معاشرے میں بے حسی بڑھ جاتی ہے تو پھر ہر شخص اپنی جنگ لڑا۔ اب جس خاندان پہ یہ گزری ہے وہ خاندان روئے گا، اس بچے کو ساری زندگی مس کرے گا۔ آپ نے ایک بریکنگ نیوز دی، آپ کی بہت مہربانی، مگر یہ کل آپ ایک نئی بریکنگ نیوز دے گی۔ تو معاشرے میں بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ذریعے ماں باپ کو پہنچے، جس بچے کے ساتھ بچپن میں اگر سیکچول ابیوز ہوتی ہے تو جب وہ بڑا ہوتا ہے اس میں دو ٹینڈنسیز پیدا ہوتی ہے۔ ایک اس چیز کو آگے کرنے کی، اس کو ری ایکسپیرینس کرنے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر کسی اور کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی، یعنی یہ خود ایکسپیرینس کرنے کی یا زیادتی کرنے کی۔ اور جو سپریس پرسنالٹی ہوگی، جو دبی ہوئی شخصیت ہوگی، اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے ساتھ کرے، وہ بلکہ شامل ہوگا۔ تو یہ بہت سارے محرکات ہیں معاشرے کے اندر جو ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری ریزن۔ اب کس کو روئے، بس یہ کریں کہ اپنے گھروں میں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم بار بار اس چیز پر بات کر چکے ہیں کہ کب تک ہم اس چیز پر روئیں گے کہ اگر بچہ کڈنیپ ہو گیا، اگر بچہ غائب ہو گیا تو ہم پولیس کو رو رہے ہیں کہ FIR نہیں کاٹی جا رہی ہے یا پھر کوئی تفتیش نہیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب اگر موبائل فونز پر جن عوامل کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل فون یوز کریں تو کب تک ہم FIA کو روتے رہیں گے، یا پھر ہم یہ روتے رہیں گے کہ کیوں ایسی سائٹس کو بند نہیں کیا جاتا، یا پھر کیوں کوئی قطغن نہیں لگائی جاتی۔ لیکن ماں باپ، ہم بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ماں باپ خود بہت زیادہ ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ ہر بات کا شاید سدباب ہم ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس بات کا سدباب ڈھونڈ ہی نہیں رہے۔ دیکھنا یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بیہیویئر چینج ہوتا ہے بچے کا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بیہیویئر ماں نوٹس کر لیتی ہے، کیونکہ بچہ کمرے میں اکیلا ہے، باہر نہیں نکل رہا، اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی ایج کے بچے
کچھ ایسی حرکتیں شروع کرتے ہیں جو مانگ نوٹس کرتی ہے. ہمارے پاس ایسے بچے لائے گئے کہ جن کے اندر یہ شوق پیدا ہوا تھا تو ہم نے ان پہ کام کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سارے گھروں میں تو نہیں ہے نا, کچھ باہوش ماں باپ ہے, باشعور ماں باپ ہے, وہ دیکھتے مگر اکثر تو سوئے ہوئے نا, ان کی اپنی زندگیوں میں شاید پریشانیاں ہیں یا ان کو آؤٹ لیٹ چاہیے, گھر میں ناچاکی ہے میاں بیوی کے درمیان, تو وہ بچوں پہ کون دھیان دے گا؟ یہ تو بہت بڑا رونا ہے اس معاشرے کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محیط صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. یوسف چیمہ آپ موجود تھے, اس حوالے سے آپ تفصیلی خبر مجھے دے رہے تھے. پروگرام کے آخر میں بات کروں گی ڈالر کے حوالے سے. اس وقت درجہ حرارت کی طرف ڈالر کی قیمت بھی مسلسل اوپر جا رہی ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 157 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے. بجٹ آنے کے بعد عوام کو ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں زبردست اضافے کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو ڈالر کی قیمت بھی نیچے آنے کا نام لے ہی نہیں رہی ہے. ساتھ ساتھ اگر میں سونے کی قیمت کی بات کروں تو یہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. فی تولہ سونا 2700 روپے مہنگا ہو گیا ہے. فی تولہ سونا 75,000 روپے سے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے. معیشت کی بہتری کے لیے سخت فیصلوں کا سلسلہ جاری ہے. عوام کو اس بات کا یقین دلایا گیا تھا کہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے, عوام کو برداشت کرنا پڑے گا, لیکن یہ اتنی زیادہ سختی ہو رہی ہے کہ شاید اب عوام بھی آہیں اور سسکیاں لے رہی ہیں ان فیصلوں کو لے کے. فیصلوں کے باعث میں بوجھ تلے عوام دبے ہوئے ہیں, اور کب تک ہمیں ایسے ہی رہنا پڑے گا یہ تو حکومت وقت بتا سکتی ہے, یا پھر ہم انتظار کریں گے. اگلے ہفتے پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.